إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں پیاری مائیں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ابراہیم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں، اگر ایمان کے بعد تمہارے پاس دو چیزیں آ جائیں تو تم میرے خاص بندے ہو۔ اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی جا رہی ہے کہ اے نبی، آپ بول دو، آپ میری امت کو یہ پیغام پہنچا دو، آپ سنا دو اس پیغام کو۔ قل لعبادی الذین آمنوا، میرے ان بندوں کو بول دو آپ جو ایمان والے ہیں، یقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اللہ نے انہیں جو کچھ روزی دے رکھی ہے، جو کچھ مال و دولت دے رکھا ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی نسبت جلدی اپنی طرف نہیں کرتا۔ کوئی اہم اور خاص بات ہوتی ہے تب وہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ جیسے باپ بولتا ہے بیٹا ہے، لیکن اگر وہی باپ کہے یہ میرا بیٹا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ جلدی بندوں کی نسبت اپنی طرف نہیں فرماتا۔ کوئی اہم اور خاص بات ہوتی ہے تب وہ کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں۔ قل لعبادی الذین آمنوا، آپ میرے ان بندوں سے بول دو جو یہ دونوں کام کرتے ہیں، ایمان کے بعد نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ لہذا اگر آپ کو اللہ کا خاص بندہ بننا ہے
تو نماز کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے، ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور ایسے گزر جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان ہے۔ اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، روزی دی ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ اب احسان کا بدلہ احسان سے، اب اسی دولت کو، اسی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو احسان کا بدلہ احسان ہوگا، ورنہ دنیا کے سب سے بڑا احسان فراموش تو تم ہوگے کہ اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے آپ کہیں اور الٹی سیدھی جگہوں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا احسان فراموش ہو شخص ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض تابعین نے کہا ہے، قال بعض التابعین من کثرت ذنوبہ فعلیہ بسقی الماء فقد غفر اللہ لہ۔ ارے جس کے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہوں اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ وہ پانی پلائے، فعلیہ بسقی الماء، پانی پلائے۔ کیوں؟ فقد غفر اللہ ذنوب من سقى الكلب، اللہ نے اس شخص کے زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیے جس نے کتے کو پانی پلایا۔ فکیف بمن سقى مؤمنا، تو جو کوئی کسی مومن کو، کسی مسلمان کو، کسی انسان کو پانی پلائے گا تو اللہ اس کے گناہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ آپ غور کریں، اس نے صرف پانی پلا دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو دور کی بات ہے، صرف پانی پلا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ضرورت کے وقت کسی آدمی کے کام آ جانا، کسی کی مدد کر دینا، پانی تک پلا دینا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے جیسا ہے۔ انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، اسے پیاس لگی، کنواں تلاش کیا، اسے کنواں ملا، کنواں کے اندر پانی بہت نیچے تھا، کنویں کے اندر گیا، پانی پیا، جب باہر نکلتا ہے فَإِذَا هِيَ كَلْبٌ يَلْهَثْ تَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، دیکھا کہ ایک معصوم جانور اپنی زبان نکالے ہوئے کنویں کے ارد گرد گھوم رہا ہے، پیاس کی شدت نے اسے نڈھال کر رکھا ہے، کنویں کے مڈیر اور کنویں کے ارد گرد جو گیلی مٹی تھی اس کو اپنی زبان سے چاٹ رہا ہے۔ اسے ترس آیا، رحم آیا اس بے زبان جانور کے اوپر، پانی پلائے تو کیسے پلائے؟ نہ ڈول ہے، نہ رسی ہے، نہ برتن ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، لیکن کوشش کی، اس نے موزہ پہن رکھا تھا، کنویں میں اترا اور اسی موزے میں پانی بھر کر کے اسے اپنے دانتوں سے دبایا اور اپنے دونوں ہاتھوں کے سہارے کنویں سے باہر نکلا اور اس کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کی یہ ادا بہت پسند آئی، اس نے اعلان کر دیا، میرے بندے تو نے اس بے زبان جانور کو پانی پلایا ہے، جا میں نے تیری زندگی کے سارے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ تو ذرا غور کرو، پانی پلا دینے سے جب آدمی کی زندگی بھر کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آدمی کے گناہ کیوں نہیں معاف ہوں گے؟ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ بڑی پیاری اور بڑی شاندار بات ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے، کون ہے من ذا الذی، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے۔ سوال یہ ہے کہ ساری دولت، سارا مال اللہ دے رہا ہے اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کون ہے جو میری راہ میں خرچ کرے، مجھے قرضہ دے۔ آپ کسی آدمی کو 1,00,000 2,00,000 4,00,000 روپیہ دے دو اور اس سے کہو اس پیسے کو تم فلاں فلاں جگہ خرچ کرو، اور جتنا خرچ کرو گے گویا تم مجھے قرضہ دے رہے ہو، میں پھر تمہیں اس کو لوٹاؤں گا۔ کر سکتے ہو آپ ایسا؟ یہ اللہ کی ذات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، ساری پراپرٹی دی ہے، لیکن اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے گویا تم مجھے قرض دے رہے ہو۔ اور یہ دنیا کے قرض کی طرح نہیں ہے کہ 7% 5% تمہیں مل جائے گا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، میں تمہیں اس کا کئی گنا بڑھا کر کے، ایک کا 70 70 کا 700 اور 700 کا بھی ڈبل کر کے میں تمہیں دوں گا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ،
اور یہی بات ہے، دوسری جگہ اللہ نے یہی بات فرمائی ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ مسلمانوں، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا بدلہ اللہ تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہترین رزق اور روزی دینے والا ہے۔ مفسر بولتا ہے، عجبت لمن يدخر مالا بعد سماعه هذه الآية، مجھے اس شخص پر بہت تعجب ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے جو شخص اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد بخیلی کرتا ہے، اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا ہے۔ گویا ایسے شخص کا اللہ کے اوپر اور اللہ کے اس فرمان کے اوپر ایمان اور یقین نہیں ہے۔ جب اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ تم جو کچھ خرچ کرو گے اس کا بدلہ میں تمہیں دنیا میں بھی دوں گا، آخرت میں بھی دوں گا، لیکن اس کے باوجود بخیلی کر رہے ہیں، خرچ نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ کے اوپر اور اللہ کے اس فرمان کے اوپر اس کا ایمان اور یقین نہیں ہے۔ دیہاتی لوگ یہ بڑے سخت دل ہوتے ہیں، جلدی پیسہ نہیں نکالتے، چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے، اور چونکہ ان کے پاس آمدنی کے ذرائع بھی کم ہوتے ہیں، شہری لوگوں کے پاس آمدنی کے ذرائع بہت زیادہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دیہاتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ۔ اللہ نے فرمایا کہ دیہاتیوں میں سے بعض دیہاتی ایسے ہیں جو سخت دل ہونے کے باوجود بھی اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر، مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں یتخذ ما ينفق قربات عند اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ قربات عند اللہ، اللہ کی نزدیکی، اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جو کچھ خرچ کر رہے ہیں وہ اس کا مقصد صرف اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ آج دنیا کے اندر کوئی آدمی کسی بڑے آدمی کا قریبی بن جاتا ہے، اس کی شان بڑھ جاتی ہے، کوئی پرائم منسٹر کا پی اے ہے، کوئی سی ایم صاحب کا پرماننٹ اسسٹنٹ ہے، ارے فلاں آدمی اس سے مت الجھنا، وہ بڑا اس کا سورس، اس کا فورس بہت آگے تک ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں، میرے بندو، اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو تم میرے قریبی بن جاؤ گے، میری نزدیکی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ لہذا اگر مسلمانوں اللہ کی قربت چاہیے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور قربات ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے محبتیں، ایک ہوتی ہے نزدیکی اور ایک ہوتی ہے نزدیکیاں۔ قربات عند اللہ، اللہ کی نزدیکیاں تمہیں ملیں گی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے۔ اور کیا ملے گا؟ گنو، وصلوات الرسول، رسول کی ایک دعا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملیں گی صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کی محبت، اللہ کی نزدیکیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملیں گی۔ سیدخلہم اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو اپنی رحمت کے اندر داخل کرے گا۔ اللہ کی رحمت چاہیے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، ہم جو کچھ بھی خرچ کریں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں۔ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، خرچ کروائیے ان کے مال کو اللہ کی راہ میں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تطہرہم، ان کے دلوں کو پاک کر دے گا۔ مال جب آتا ہے تو مال کی بیجا محبت یہ دلوں کو گندا کر دیتی ہے۔ یہ سارے کے سارے مال و دولت یہ گندگی کا مظہر ہے۔ آدمی کیا کرتا ہے؟ کھاتا ہے، کھانے کے بعد باتھ روم میں جاتا ہے۔ مال یہ دلوں کو گندا کر دیتا ہے، اور جس دل کے اندر مال کی محبت آ جائے وہاں اللہ کی محبت نہیں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے میری محبت اگر اپنے دل میں باقی اور برقرار رکھنا چاہتے ہو تو اس مال کو خرچ کرو،
اور اگر خرچ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب تمہارے دل کے اندر مال کی محبت ہے، اللہ کی محبت، میری محبت نہیں ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے خذ من اموالہم صدقہ، تمہارے دلوں کو پاک کر دے گا۔ کپڑا گندا ہوتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ صابن سرف سے پانی سے دھو دیتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے۔ بدن گندا ہو جاتا ہے، آدمی غسل کر لیتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دل گندا ہو جائے تو اس کے صفائی کا، اس کے پاک کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو دل پاک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دل کی پاکی اور صفائی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دل پاک ہوتا ہے۔ تطہرہم وتزکیہم، یہ ہے طہارت۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے صرف پاک ہی نہیں کرے گا، تزکیہ کر دے گا تمہارے دلوں کا۔ کیا مطلب؟ کپڑا جب گندا ہو جاتا ہے تو آدمی صرف صابن سے، پانی سے اس کو دھل دیتا ہے، یہ طہارت ہے۔ اب دھلنے کے بعد اس کو آئرن کر دیتا ہے، خوشبو لگا دیتا ہے، یہ تزکیہ ہے، یہ ہے تزکیہ۔ اے مسلمانوں، جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو اللہ تمہارے دلوں کو پہلے پاک کرتا ہے، پھر اس کے بعد تمہارے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، اس پر خوشبو لگا دیتا ہے۔ لہذا اگر دلوں کو معطر کرنا چاہ رہے ہو، اپنے دلوں کو خوشبوؤں سے لبریز کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ ہے تزکیہم بہا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصلی علیہم، ایسے لوگوں کے لیے جو میری راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آپ دعا کریں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وصلی علیہم، آپ دعا کریں ایسے لوگوں کے لیے۔ نبی کی دعا مل جائے تو آدمی کی قسمت، آدمی کی دنیا، آدمی کی آخرت سب کچھ بدل جائے گی۔ اللہ فرما رہا ہے نبی کو خطاب کر کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصلی علیہم، آپ ایسے لوگوں کے لیے جو میری راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ دعا فرمائیے۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کو سکون پہنچائے گی، ان کو اطمینان نصیب کرے گی آپ کی دعا۔ لہذا مسلمانوں، اگر قلق ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، ذہنی سکون اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے تو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دعا ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جب دعا ملے گی تو آپ کو ذہنی سکون ملے گا، قلق، گھبراہٹ، بے چینی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ کتنے فائدے ہیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے! ایک تو اللہ کی نزدیکیاں مل رہی ہیں، اللہ کی محبتیں مل رہی ہیں، اللہ کی رحمت مل رہی ہے، اللہ کی مغفرت مل رہی ہے، اور دوسرے آپ کے دل پاک ہو جا رہے ہیں، آپ کے دلوں کی پاکی، صفائی، اور آپ کا دل معطر ہو جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل رہی ہیں۔ کیا کیا فائدے ہیں صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے! مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کر رہے؟ اور جو لوگ خرچ نہیں کرتے ہیں اس کے لیے وارننگ بھی ہے، تہدید بھی ہے، دھمکی بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، وہ لوگ جنہیں اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، روپے پیسے دیے ہیں اللہ نے، اور وہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، بخیلی سے کام لے رہے ہیں، ایسے لوگ یہ گمان نہ کریں، یہ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لهم، بلکہ ان کے لیے کیا ہے؟ ان کی خیر، ان کی خیریت نہیں ہے، ان کے لیے انتہائی برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، یہی مال و دولت، یہی روپیہ پیسہ، کل قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق پہنایا جائے گا، سانپ کی شکل میں، گنجے سانپ کی شکل میں ان کے گلے کا طوق پہنا دیا جائے گا۔ آدمی دنیا کے اندر سانپ سے گھبراتا ہے، ایک سانپ اگر گھر کے اندر آ جائے پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے، اور حدیث کے اندر ہے لہو زبیبتان، قیامت کا، آخرت کا سانپ جس کے دو منہ ہوں گے، وہ گلے کے اندر پہنا دیا جائے گا، ادھر سے جسے گا، ادھر سے کاٹے گا، اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ یہ نہ خرچ کرنے والوں کے لیے دھمکی اور وعید آئی ہوئی ہے۔ لہذا ایک تو اللہ جگہ فرما رہا ہے تم مجھے قرضہ دو، اور قرضہ کیسا قرضہ؟ قرض حسن کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ قرض حسن جانتے ہیں؟
اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. جب بھی اللہ کی راہ میں خود کچھ خرچ کریں تو خوبصورت ہونی، وہ چیز خوبصورت ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن چاہیے. قرض حسن کا کیا مطلب؟ یعنی مال خوبصورت ہو، مال پاک ہو، اور آپ کے قد، آپ کے لیول، آپ کی سٹینڈرڈ کے مقابل میں ہو. آپ کو اللہ نے لاکھوں کروڑوں روپیہ دیا ہوا ہے، آپ 1000 2000 دے رہے ہو. یہ توہین ہے آپ کے قد کی، آپ کے مال کی. سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ، رزاقی نہیں ہے. کوئی پیاسا سمندر کے پاس آ رہا ہے اور سمندر اسے 2-4 قطرے دے رہا ہے، یہ بخیلی ہے، سمندر کی توہین ہے. اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے اور آپ 1000 5000 دے رہے ہو، یہ بخالت ہے، بخیلی ہے. بل ہوا شر لکم، یہ تمہارے لیے انتہائی برا ہے یہ بخالت. تو ایک تو قرض حسین ہونا چاہیے، مال پاک ہو، خوبصورت ہو، آپ کے قد، آپ کے لیول کے مطابق ہو. اور دوسرے، نیت خوبصورت ہو، نیت کے اندر خوبصورتی ہو، نیت پاک ہو. یہ نہیں کہ مولوی صاحب نے بول دیا ہے تو اب نہیں دیں گے تو مولوی صاحب لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا. نیت کے اندر گڑبڑی اور فطور نہیں، اخلاص للہیت کے ساتھ، نیت کی خوبصورتی کے ساتھ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یہ مطلب ہے قرض حسن کا. اور تیسرا، جس جگہ خرچ کر رہے ہیں وہ جگہ، وہ مصرف خوبصورت ہو. ایک تو مال پاک ہو، مال خوبصورت ہو، نیت پاک ہو، نیت خوبصورت ہو. اور تیسرے، جس جگہ آپ خرچ کر رہے ہیں یہ ہے قرض حسن. اللہ وہی فرمایا، من ذا الذی، کون ہے جو مجھے قرض حسن دے، فیضاعفہ لہ، میں اسے بڑھا چڑھا کر کے کئی گنا کر کے میں اسے دوں گا. وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور میرے پاس اس کے لیے باوقار اجر ہے. باوقار اجر ہے، وہ ایسے اجر جس کا اس نے وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوگا، سوچا نہیں ہوگا میں کیا دے سکتا ہوں اسے. یہ باوقار اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. تو سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایسے لوگ جو سیت کر کے رکھ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، یہی مال، یہی دولت، یہی خزانہ، کل قیامت کے دن سانپ بن کر کے ان کے گلے کا تھوک پہنا دیا جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، لوگوں اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ جائے خرچ کر دو. أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ، جب موت کا فرشتہ آ جائے گا آپ تمنا کرے گا اور تمنا اس کی کبھی پوری ہونے والی نہیں. رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، میرے رب تو مجھے چند سیکنڈ کی مہلت دے دے، میرے پاس جو کچھ رکھا ہوا ہے میں خرچ کر دوں. اللہ فرماتا ہے فَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، خاموش ہو جاؤ. میں نے تمہیں 60 سال کی زندگی دی تھی، 70 سال کی زندگی دی تھی، تب تو سمجھ میں نہیں آیا، اب موت کا فرشتہ آ گیا ہے تو اب سمجھ میں آ رہا ہے، اب سمجھ میں تمہیں آ رہا ہے کہ آپ خرچ کر دیں. فَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اللہ ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دے گا. اور اللہ نے کیا فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، جو لوگ یہ سونے چاندی زیورات لولو یاقوت و مرجان روپے پیسے سینت کر کے گن کر کے رکھ رہے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دیکھ رہے ہیں عذاب علیم کی بشارت دے دیجیے ایسے لوگوں کو. آدمی بولتا ہے میرا مال، میری دکان، میری پراپرٹی، میں محنت سے کما رہا ہوں، اپنی عقل مندی، اپنی ہوشیاری، میں سب کچھ لگا رہا ہوں، کیوں خرچ کروں؟ یاد رکھیں، آپ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ آپ کی محنت، آپ کے علم، آپ کی عقل مندی، آپ کے ہوشیاری سے آپ کو پیسہ نہیں مل رہا، دولت نہیں مل رہی ہے. اگر علم کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے، ہوشیاری کی وجہ سے اگر دولت ملتی تو بہت سارے جانور بھوکے مر جاتے، بہت سارے لوگ جو بیوقوف ہیں، پاگل ہیں، جن کا دماغ کام نہیں کرو، بھوکے مر جاتے. یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی کرشمہ سازی ہے، یہ اللہ کی مصلحت اور اس کی قدرت کے مظاہر ہیں. کس کو کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے، کیوں دینا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دولت ہمارے پاس آ گئی ہے تو اس میں ہماری محنت کا کمال ہے، ہمارے علم کا کمال ہے، ہماری کوشش اور ہماری عقل کا کمال ہے. کوئی قطعاً یہ بات نہ سمجھے. یہ اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو یہ اللہ کی کرشمہ سازی ہے. کیوں دے رہا ہے؟ آپ کو جنت میں پہنچانے کے لیے دے رہا ہے یا جہنم میں پہنچانے کے لیے دے رہا ہے؟
یا آپ کے آپ کو آزمائش میں ڈال رکھا ہے دولت دے کر کے کہ جنت خریدتے ہو جہنم خریدتے ہو آپ. اور آدمی سوچتا ہے میں محنت کر رہا ہوں, میرے پاس 4 فیکٹریاں ہیں 10 فیکٹریاں ہیں, بہت ہواؤں میں اڑتا ہے آدمی. غور کرو ان آیات کے اوپر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر. رسول اللہ فرما رہے ہیں یقول ابن آدم مالی مالی, ابن آدم خواہ مخواہ بولتا ہے میرا مال, میری دکان, میری پراپرٹی. یا ابن آدم تو نے جو کچھ کھا لیا ہے, ما اکلت فافنیت, جو کچھ کھا لیا کھا کر کے تمہارے بدن کو لگ گیا وہی تمہارا ہے, اس کے علاوہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. او لبست فابلیت, جو کچھ پہن لیا پہن کر کے پرانا کر دیا بوسیدہ کر دیا وہ تمہارا ہے. او تصدقت فامضیت, رسول اللہ فرما رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا, اور یہ ایسا اکاؤنٹ ہے, ایسا بینک ہے جو کبھی بھاگنے والا نہیں ہے, کبھی بند ہونے والا نہیں ہے. دنیا کے بینکوں کا کیا حال, یہ کبھی بھی بند ہو سکتے ہیں, کبھی بھی لوٹ کھسوٹ کر کے رفو چکر ہو سکتے ہیں, کبھی بھی ان کا دیوالیہ نکل سکتا ہے. دنیا کے بینکوں کی کیا گارنٹی ہے؟ آپ کے سامنے کتنے سارے بینک بند ہو گئے ہیں, دنیا کے بینکوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہاں جو خرچ کرو گے میری راہ میں, یہاں پر پوری پوری گارنٹی ہے. لہذا مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا, تم خرچ کیوں نہیں کر رہے؟ آدمی بیجا مال سے محبت کرتا ہے. بہت سارے سماج کے ایسے لوگ ہیں جو پیسے والے ہیں, لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ان کے ہوش اڑ جاتے, ان کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے. کہتے ہیں اتنی محنت سے اتنی مشقت سے ہم نے خرچ کمایا ہے پیسہ, اللہ کی راہ میں ایسے خرچ کرتے ہیں. یہ ان کے ایمان کی کمی ہے. اللہ نے کیا فرمایا, ایمان کے بعد اگر تم نماز قائم کرتے ہو اور میری راہ میں خرچ کرتے ہو تو تم میرے خاص بندے ہو. خاص بندے بننا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیجیے. حاتم طائی کا واقعہ جانتے ہیں, بہت ہی جود و سخا اور فیاضی کا ایک بڑا مشہور نام ہے حاتم طائی. اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی اپنے سے بڑا کوئی فیاض, کوئی خرچ کرنے والا دیکھا ہے؟ کہا ہاں, میں حاتم طائی ہوں, مگر مجھ سے زیادہ خرچ کرنے والا, مجھ سے زیادہ لٹانے والا میں نے ایک بچے کو دیکھا ہے. میں ایک جنگل میں گیا, وہاں سے تھک ہار کر کے مجھے بھوک لگی, پیاس لگی, میں ایک بچے کے گھر گیا, اس بچے سے میں نے کھانا طلب کیا. اس بچے نے ایک بکرا ذبح کیا اور اس کا مغز, اس کا گودا پکا کر کے لا کر کے میرے سامنے پیش کیا. میں نے جب اس کو کھایا تو مجھے بہت لذیذ لگا وہ مغز. تو میں نے کہا کیا اور بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں. گیا پھر ایک بکرا ذبح کیا اور ذبح کر کے اس کے مغز کو پکا کر کے لے کر کے آیا. میں کھاتا گیا اور وہ ذبح کرتا گیا, یہاں تک کہ اس نے 9 بکرے ذبح کر دیے. جب میں کھا کر کے تھوڑی دیر آرام کر کے جب میں نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زمین کے چاروں طرف 9 بکریاں ذبح پڑی ہوئی ہیں. میں نے پوچھا تمہارے پاس ٹوٹل کتنی بکری ہے؟ کہا میرے پاس ٹوٹل 9 ہی بکری تھی. کہا اچھا تو تم نے ساری بکریاں ذبح کر دی. کہا حضرت حضور والا آپ کو بکری کا مغز پسند آیا, آپ نے فرمائش کی, میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کی زبان کا انکار کروں, آپ کے عزت و احترام کا انکار کروں. مجھے میری غیرت نے گوارا نہیں کیا, میرے پاس جو کچھ تھا میں نے سب ذبح کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. حاتم طائی نے کہا کہ میں نے اس کو 400 اونٹ 400 دینار دیے, لیکن میرے 400 اونٹ 400 دینار میری کل سمپتی اور کل دولت کا 1% بھی نہیں تھا. اس کے پاس جو کچھ تھا اپنی دولت کا 100% میرے لیے قربان کر دیا اس نے. مجھ سے بڑا فیاض دنیا کے لوگوں, میں حاتم طائی جود و سخا میں بہت مشہور ہوں, لیکن مجھ سے زیادہ بڑا سخی ایک بچہ ہے, یہ نوجوان ہے. یہ ہوتی ہے فیاضی, یہ ہوتی ہے دریا دلی. آج لوگوں کے پاس پیسے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے. یہ نہیں سمجھتے کہ کب آنکھ بند ہو جائے, کوئی گارنٹی نہیں. آدمی 1-1 روپیہ جمع کرتا ہے, سینت کر کے رکھتا ہے, اور اچانک موت کا فرشتہ آ گیا, یا اگر نہیں بھی آیا, آپ کو 70 سال 80 سال کی زندگی ملی, آپ کی بیٹیاں غیروں کے ہاں چلی گئیں, آپ کے گھر کے اندر دوسروں کی بیٹیاں آ گئی ہیں,
اور آپ کی دولت, آپ کی پوری پراپرٹی ادھر ادھر تقسیم ہو گئی, اور آپ ایک ایک دانے, ایک ایک نوالے کے لیے ترس جاؤ گے, پریشان ہو جاؤ گے. پھر آدمی کا کیا ہے؟ آدمی خواہ مخواہ بولتا ہے میری پراپرٹی, میرا مال, میری دولت, میرا مکان, یہ سب کچھ ایک کھیل ہے, ایک تماشا ہے. دنیا کے اندر عقل مند وہی ہے, القیس من دان نفسہ, جو اپنے آپ کی بھلائی اور بہتری کے لیے اپنی آخرت کو سنوارے. اس سے بڑا عقل مند دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة, جو لوگ سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات کو سینت سینت کر کے رکھ رہے ہیں, ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہیں, تو سنو یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, یہی مال, یہی دولت, یہی سونا, یہی چاندی, یہی روپے پیسے کل قیامت کے دن لوہا بنایا جائے گا, لوہے کی سریا اسٹیل بنائی جائے گی, اس کو گرم کیا جائے گا. فتکوی بہا جباہہم, ان کی پیشانی کو داغا جائے گا. یہ پیشانی, یہی مال و دولت, اسی کو لوہا اور سریا بنا کر اللہ کہہ رہا ہے فتکوی بہا جباہہم, پیشانی کو داغا جائے گا. وجنوبہم, اس کے بازو کو داغا جائے گا. وظہورہم, اس کی پیٹھ داغی جائے گی, اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم, اسی لیے تم اس کو بچا بچا کر کے جمع کر کے رکھ رہے تھے. اسی لیے کیوں پیشانی کو, کیوں؟ اس لیے جب سوال کیا گیا تھا اسے, تو اس نے سب سے پہلے منہ پھیرا تھا. اللہ کے لیے جب سوال کیا گیا تھا تو اس نے سب سے پہلے منہ پھیرا. اللہ کہے گا اس کی پیشانی کو پہلے داغو. وجنوبہم, اور پھر اس کے بازو کو, کیوں؟ پہلے منہ پھیرا, اس کے بعد پھر ایسے پلٹا, بازو کو اس کو داغو, اور پھر پیٹھ دکھا کر کے بھاگ گیا, اس کی پیٹھ کو بھی داغو. فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, اور پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم ھذا ما کنزتم, اسی لیے تم ذخیرہ اندوزی کر رہے تھے, اسی لیے تم جمع کر رہے تھے. اور مسلمانوں سنو, ذخیرہ اندوزی کرنا, جمع کرنا, مال کمانا, یہ منع نہیں ہے, حلال ہے, جائز ہے, مگر جن کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق کو ادا کرو. سب سے پہلا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے, آپ اللہ کا حق ادا کیجئے. ماں باپ کا حق ہے, ماں باپ کے اوپر خرچ کیجئے. بیٹوں کا, بیویوں کا, بچوں کا حق ہے, ان کے اوپر خرچ کیجئے. سماج کے اندر یتیموں ہیں, بیوہ ہیں, فقراء ہیں, غربا ہیں, لاچار ہیں, بےکس ہیں, ان کے اوپر خرچ. جن کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق کو آپ ادا کیجئے. مال کمانا منع نہیں ہے, آپ کمائیے, خوب کمائیے, خوب دولت حاصل کیجئے, مگر جن کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا دل ایسا ہے کہ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے, جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے, دو چیزیں اس کی فطرت میں بگڑتی جاتی ہے. ایک ہے مال کی دولت, مال کی لالچ. جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے سوچتا اور مال مل جائے, اور مال مل جائے. لو کان ابن آدم وادیان من ذهب, ابن آدم کے پاس اگر دو وادی سونے سے بھری مل جائیں, لبتغى ثالثا, تیسری وادی, کاش مجھے ایک اور وادی مل جائے سونے کی. یہ انسان کا پیٹ صرف مٹی ہی بھر سکتا ہے, قبر کے اندر ہی اس کا پیٹ بھر سکتا ہے. اس روئے زمین پر رہتے ہوئے اس کا پیٹ کبھی بھی بھر نہیں سکتا ہے. لہذا آپ ایمان کے ساتھ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روزی دے, رزق دے, مال و دولت دے, ان میں جن کا جو حق بنتا ہے اللہ کا سب سے پہلے حق ہے, اللہ کا حق ادا کیجیے. یہ تمام باتیں عرض کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نماز قائم کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پڑوس گوری پالیا کے اندر جماعت کے احباب نے تقریباً 10 سالوں کی محنت اور مشقت سے ایک زمین لی. وہ زمین کورٹ بعض قانونی وجوہات اور شر پسند عناصر کی وجہ سے کورٹ کے حوالے ہیں, مگر احباب نے پھر بھی اپنی انتہا محنت اور کوشش سے دوسری زمین مسجد کے لیے خریدی, اور اس مسجد کی مزید وسعت کے لیے ایک تیسری زمین لی, اسی سے متصل, اسی کی غالباً رجسٹری ہے. اور آج اس جمعہ کا پورا کلیکشن اسی مسجد مومن کو جائے گا. آپ تمام اہل خیر حضرات سے, تمام احباب سے درد مندانہ, عاجزانہ, مخلصانہ اپیل, گزارش اور درخواست ہے
کہ آپ سے جو کچھ ہو سکے دامے درمے سخنے اللہ کی اس مسجد کے بنانے، اس کی تعمیر کرنے، اس کے لیے زمین کی خرید کے لیے جتنا جو کچھ ہو سکے اپنی دریا دلی کا مظاہرہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقات کے، آپ کے خرچ کو قبول فرمائے اور اس دنیا اور آخرت میں آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔